نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 47 حدیث نمبر 125۔ باب قول اللہ عز وجل وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85۔ اس کو امام بخاری نے اپنا ترجمۃ الباب اس کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اس مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول بیان کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ کتاب و تفسیر کے اندر اس طرح کے احکام اور مسائل بیان فرمائیں گے، بلکہ اس جگہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اہل علم کو اپنے علم پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی معلومات یہ کم ہیں اور جو مجہول چیزیں ہیں جن کا انسان کو علم نہیں وہ زیادہ ہیں۔ جن چیزوں کا انسان کو علم ہے وہ کم اور جن کا علم نہیں وہ زیادہ۔ اس لیے اپنے علم پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کو تیر تکے اس میں نہیں لگانے چاہیے، بلکہ تحقیق کر کے اہل علم سے پوچھ کر پھر اس کو آگے بتلانا چاہیے۔ قال حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العامش سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ۔ عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خراب المدینہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں چلتا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فی خراب المدینہ، مدینے کے ایک بنجر علاقہ میں۔ خراب خراب ویران، جو شور والا یا کلر والا، جہاں کوئی فصلیں وغیرہ نہ تھیں۔ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ أَصِيبٍ مَعَهُ، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کھجور کی چھڑی کے ساتھ جو آپ کے پاس تھی۔ کھجور کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ آپ ٹیک ٹیک کر چلتے جا رہے تھے۔ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ، گزری ایک جماعت یہودیوں کی، یہودیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ اور جماعت وہاں سے گزرا۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، ان میں سے وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، اس سے روح کے متعلق سوال کرو، یعنی پیغمبر کی طرح اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اس سے روح کے بارے میں سوال کرو، اس لیے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں پیغمبر ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو اس سے پوچھیں دیکھیں کہ واقعی کوئی وحی وغیرہ کا سلسلہ ہے یا ویسے اس نے بات کی ہوئی ہے، تو ہم اس کی آزمائش اور امتحان کرتے ہیں، روح کے متعلق سوال کرو۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، اور ان میں سے بعض کہنے لگے کہ یار نہ سوال کرو تم اس سے، کہ نہ وہ لائے اس بارے میں کوئی ایسی شے، کوئی نہ بتلائے کوئی ایسی شے جس کو تم ناپسند کرو۔ تو کوئی اس میں سمجھدار بھی تھا، وہ کہنے لگے یار یہ کوئی ہمیں ضرورت تو ہے نہیں ہے، تو ہم ایسے ہی کوئی سوال پوچھیں تو وہ ممکن ہے کوئی ایسا جواب دیں جس کو پھر تم ناپسند کرو، تو ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن بعض ضدی قسم کے وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم ضرور ہی پوچھیں گے۔ فقال بعض لَنَسْأَلَنَّهُ، تو ان یہودیوں میں سے بعض کہنے لگے کہ ہم تو ضرور ہی سوال کریں گے۔ بعض کو ایسے ہی بے تکے سوال کرنے کی بڑا شوق ہوتا ہے، جو اصل مطلوب اور مقصود ہے وہ اس کا اس کو علم نہ ہو، تو ایسے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ دین کا، اس طرح کے سوالات کرنے کا
سینگ پھنسانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو اسلام کی بنیادی معلومات کا علم نہیں، وضو کا طریقہ، نماز کا، باقی حتیٰ کہ غسل جنابت کا علم نہیں۔ لیکن سوال آپ سے ایتے بے تکے سے کریں گے، مثلا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، ان کا حکمار کیا تھا، نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ کس لکڑی سے بنی ہوئی تھی، کتنی منزلیں تھیں، اس کے اندر کون کون سے جانور بٹھائے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندے جن کو ذبح کر کے ان کا گوشت الگ الگ بنا کر پھر ان کو آبادی تھی، وہ کون سے پرندے ہیں؟ وہ مرغ تھا، کوا تھا، چڑیا تھی، چیل تھی، کیا تھی وہ بتلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی سانپ بنتی تھی وہ کس لکڑی کی تھی؟ تو یہ ایسے بے تکے سے سوال جن کا نہ کوئی فائدہ، نہ کہ دین کا، نہ دنیا کا۔ تو بعض نے اپنا ایک علمی وقار ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا بھی دین کا کوئی مطالعہ ہے، اپنے مطالعے کا اظہار کرنے کے لیے 2-3 الٹے سیدھے سوال یاد کیے ہوتے ہیں، پتہ ان کو بھی نہیں ہوتا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ صرف لوگوں کا ایک علم ماپنے کا انہوں نے ایک اپنا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، دیکھو ہمیں کتنے بریک بریک سوال آتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی غلط عادت اسی میں سے لیا گیا ہے، وہ ایسے کرتے تھے بے تکے سوالات۔ فقال بعضهم لنسألن، نے کہا ہم نے ضروری سوال کرنا ہے۔ فقام رجل منهم، ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا سوال کرنے کے لیے۔ فقال یا ابو القاسم، کہنے لگا اے ابو القاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی تو اس لیے وہ یا تو آپ کو نام سے یا کنیت سے پکارتے، کیونکہ وہ آپ کی نبوت کا تو اقرار ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے یا ابو القاسم کہا۔ سوال یہ تک روح کیا ہے، روح کے متعلق بتلائیے۔ فساکتات، آپ خاموش رہے۔ روح کا لفظ قرآن کے اندر 3-4 معانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ مثلا جبریل علیہ السلام کے لیے بھی روح کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 میں فرمایا کہ نازل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین لے کر نازل ہوئی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام۔ اسی طرح روح کا لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی، روح کی یعنی قرآن کی، من امرنا اپنے حکم سے۔ یہاں روحاً سے مراد قرآن ہے، اور روح سے مراد انسانی جان بھی ہے، انسان کا جو جان ہے جس کی وجہ سے انسان حرکت کرتا ہے، دیکھتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو اس پر بھی روح کا لفظ بولا گیا ہے۔ جیسا سورہ تحریم کے آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ ہم نے ان کے اندر اپنی روح، اپنی خاص پیدا کی ہوئی روح جو جان ہے وہ ڈال دی۔ اس جگہ جو یہودیوں نے سوال کیا تھا اس سے روح سے کیا مراد تھا، اس میں زیادہ راجح قول جو ہے وہ روح سے مراد انسانی جان ہے، کہ روح جو انسان کے اندر ہے جس کی وجہ سے انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، چلتا پھرتا بولتا ہے، یہ نکل جاتی ہے۔ تو زبان ہے لیکن بولتا نہیں، یہ آنکھ ہے دیکھتا نہیں، یہ کان ہے سنتا نہیں ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، نہ چلتا ہے نہ پکڑتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے انسان کے اندر جس کے ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ سارے اعضاء عمل کرتے ہیں، لیکن نکل جائے تو تمام معطل ہو جاتے ہیں۔ اس روح کی حقیقت بتلاؤ۔ فساکتات، آپ خاموش ہو گئے، خاموش ہوئے تھے وحی کے انتظار میں، کیونکہ دین کے بارے میں آپ اپنی مرضی سے آپ نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فقلت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے دل میں کہا
کہ انہ یوحی الیہ کہ بے شک آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ آپ کا سوال کے جواب میں کچھ خاموشی اختیار کرنا یہ وحی کے انتظار میں ہوتا تھا۔ انہوں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ آپ کی خاموشی کی وجہ یہی ہے کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فقم تو میں کھڑا ہوا تاکہ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں، آپ کے قریب ہونے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی اس کے اندر ڈسٹرب، آپ کو کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو۔ فلما ان جلا عنہ، جب یہ آپ کی کیفیت ختم ہوئی، تو وحی کا نزول ہوتا تو آپ کی ایک خاص کیفیت ہوتی، جو وہ کیفیت ہٹ گئی، کالا تو آپ نے فرمایا، یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ سوال کرتے آپ سے روح کے متعلق، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں وہ دیے گئے علم میں سے مگر بہت ہی تھوڑا، ان لوگوں کو علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ جب تک اللہ کا حکم ہے، یہ جسم کے اندر ہے، جسم جو ہے چلتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، سب کچھ ہے، تو جب اللہ کا حکم ہوا یہ چیز اندر کے انسان کے اندر سے نکل گئی تو یہ بے حس ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قرآن نے بڑا جامع قسم کا اور مسکت قسم کا جواب دیا، کیونکہ انسان کے جسم کے اندر جو جان ہے، روح ہے، اس کی حقیقت کا ادراک کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس دور میں تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں جتنے تحقیق اور اتنی ترقی ہو چکی ہے، آج تک اس حقیقت کا پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ وہ کیا چیز ہے انسان کے اندر، جب رہتی ہے تو انسان جیتا جاگتا ہے، اگر وہ نکل جاتی ہے تو انسان سارے اعضاء ہونے کے باوجود معطل ہوتے ہیں، تمام کے تمام بیکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے انسان کے اندر چیز ہے؟ تو یہ آج تک انسان اس حقیقت سے واقف نہیں ہو سکا، اس لیے فرمایا کہ تمہیں اس کا علم بہت ہی کم دیا گیا۔ تو آج سائنسدانوں کا یہ مقولہ ہے، بات ہے کہ اس قدر ترقی کرنے کے باوجود وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم علم کے سمندر کے اندر اترے بھی نہیں ہیں۔ ابھی تک ہم سمندر کے کنارے جو پتھر پڑے ہوتے ہیں، ہم انہی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ابھی جو علمی سمندر ہے اس کے اندر غوطہ لگانا تو دور کی بات، ابھی تک ہم اس سے نیچے اترے بھی نہیں ہیں۔ یہ ماہرین سائنسدانوں کی یہ بات ہے، اتنی ترقی کرنے کے باوجود ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے علم کی پوری گہرائیوں اور کائنات کی حقیقتوں سے آگاہی حاصل کر لی ہے۔ تو جب دنیا کی باتیں، مادہ کی چیزیں، ان کی حقیقت سے انسان ابھی تک واقف نہیں ہو سکا، تو دین، آخرت، جنت، جہنم اور آسمانی نظام، ان سے انسان واقف کیسے ہو سکتا ہے؟ وما اوتوا من العلم الا قلیلا، اور نہیں وہ دیے گئے مگر علم میں سے مگر بہت تھوڑا۔ اوتو یہ ایک قرات ہے، عام مشہور قرات، وما اوتیتم من العلم یعنی مخاطب کا صیغہ ہے، لیکن ایک قرات کے اندر اوتو یہ غائب کے صیغے کے ساتھ ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے وضاحت فرما دی کہ قال الاعمش یا قضا فی قراتنا، ہماری قرات میں یہ ایسے ہی ہے۔ تو یہ جمع مذکر غائب کے صیغے کے ساتھ یہ اعمش کی قرات ہے، جو کہ شاذ ہے اور قلیل ہے۔ قرآن کی مشہور قرات جو ہے وہ ہے وما اوتیتم من العلم، یعنی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق یہ واضح ہے کہ یہ مدینے کا واقعہ ہے، کیونکہ لفظ بھی آگے کہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے ایک ویران اور بنجر علاقے میں نبی کے ساتھ چلتا جا رہا تھا، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور مدینے کے یہودی تھے جنہوں نے یہ سوال کیا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت جو مسند احمد کی حدیث نمبر 2309 اور اسی طرح جامع ترمذی کے حدیث نمبر 3140، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کی آیت ہے، مکہ کے دور کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بحث کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ راجح قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، یہ آیت کریمہ مدنی ہے۔ البتہ بعد نے یہ بھی بیان کیا ہے دونوں روایتوں کے اندر تطبیق دیتے ہوئے کہ یہ 2 بار اس کا نزول ہوا ہے، 2 بار اس کا نزول ہوا ہے، مکی دور کے اندر بھی مدنی دور میں بھی۔ یا بعض یہ بھی کہ اگر ایک ہی آیت اس کے 2 سبب نزول 2 الگ الگ واقعے بیان کیے جائیں تو اس میں صحابہ کرام نازلت فی قضاء کا لفظ کہ یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ عین جس موقع پر نازل ہوئی ہوتی اس کے لیے بھی استعمال کرتے، اور اسی جیسا کہ واقعہ اور پیش آیا ہوتا تو اس پر بھی یہ لفظ بول دیتے۔ اگر ایک ہی آیت یا ایک ہی صورت کے متعدد سبب نزول بیان کیے جائیں اور تمام کے تمام سند کے اعتبار سے صحیح ہوں تو اس کے اندر بھی 2 توجیہ ہوتی ہیں کہ وہ آیت 2 بار نازل ہوئی یا نازل تو 1 مرتبہ ہوئی تھی، اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ بعد میں جو پیش آیا اس کے اوپر بھی اس لفظ کا اطلاق کر دیا گیا۔ بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے احادیث پر کوئی اعتراض کیا جائے، جس طرح کے جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ پسند نہیں آتی، بلکہ حدیث کا لفظ سن کر ان کا پارا جب ہائی ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے اس کے انکار کرنے کے لیے اور احادیث کی تکذیب کرنے کے لیے کئی کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کی جو سبب نزول ایک سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں اس پر پھر بڑی لے دے اور طرح طرح کے اعتراض اور طرح طرح کی ببتیاں کستے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، 2 سبب نزول بھی ہو سکتی ہیں یا 2 مرتبہ نزول بھی ہو سکتا ہے۔ باب نمبر 48، باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یکثر فہم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہ۔ باب ہے جو چھوڑ دے بعد الاختیار بعض مستحب چیزیں، الاختیار المختار کے معنی میں المستحب چیزیں، باب ہے کہ جو آدمی چھوڑ دے بعض مستحب کام، مخافۃ ان یکثر فہم بعض الناس عنہ، ڈرتے ہوئے کہ شاید بعض لوگ وہ اس کا فہم نہ کر سکیں گے، اس بات کو سمجھ نہ سکیں گے، فیقع فی اشد منہ، تو وہ اس سے زیادہ سخت چیز کے اندر، غلط بات کے اندر وہ واقع ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب سے مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مستحب چیز پر عمل کرنا فرض واجب نہ ہو، مستحب ہو، جو فرض ہے تو اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی مستحب کام ہے، مستحب وہ ہوتا ہے جس کا کرنا بہتر ہو، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی مستحب کام کے کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر غلط فہمی، لوگوں کے اندر ان کے اندر کوئی انتشار پیدا ہو، کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو، تو اسے اس مستحب کام کو بھی فی الحال وقتی طور پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ مستحب کام کے ترک کرنے سے صرف یہی ہے کہ ثواب سے محرومی ہے۔ مستحب کام کو اگر چھوڑ دیا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی نقصان ہے کہ ایک ثواب سے محرومی ہے، لیکن اگر اس مستحب کام کے بتلانے سے یا کرنے سے لوگ غلطی میں واقع ہو جائیں، گمراہی میں چلے جائیں، تو یہ بڑا نقصان ہے۔ اس لیے صاحب علم کو بات کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ میرے مخاطب کیسے ہیں، حاضرین کیسے ہیں،
میں ان کو بات سمجھا سکتا ہوں اور وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر وہ سمجھے کہ میں شاید بات نہ سمجھا سکوں اور وہ اور الجھن کے اندر پڑ جائیں، یا میں تو اچھے طریقے سے بیان کروں گا لیکن آگے والے ان کا علمی درجہ اتنا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ سکیں گے، تو پھر اس کو اس وقت اس مجلس کے اندر بیان نہیں کرنا چاہیے، تاکہ وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو کر کسی فتنے اور آزمائش میں واقع نہ ہو جائیں۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث نمبر 126 لائے ہے، قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق۔ اسرائیل سے مراد اسرائیل بن یونس ہے۔ عن ابی اسحاق، ابو اسحاق سبیعی مراد ہیں جو کہ اسرائیل کے جد دادا ہیں۔ عن الاسود، اسود سے مراد اسود بن یزید نخی ہے۔ قال لی ابن زبیر، اسود فرماتے ہیں کہ مجھے ابن زبیر نے پوچھا، مجھے کہا، کانت عائشہ تو تسر الیک کثیرا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ راز کی باتیں کیا کرتی تھیں۔ یہ اسود نے ابن زبیر سے پوچھا۔ ابن زبیر سے مراد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے تھے اور شاگرد بھی تھے۔ بانجے بھی اور شاگرد دونوں طرح ان کے ساتھ رشتہ اور تعلق تھا، اس لیے وہ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علمی باتیں پوچھتے رہتے، سوالات کرتے رہتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کو بہت سارے راز کی باتیں، علمی باتیں بتلایا کرتی تھیں، تو فما حدثت کا فی الکعبہ، کعبہ کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں انہوں نے کیا تمہیں فرمایا تھا، کیا بیان کیا تھا؟ مطلب کہ کعبہ کی جو حتیم کا باہر نکال دینا، دروازے کا اونچا ہونا اور ایک ہونا، اس کے بارے میں، اس کے بابت کیا بتلایا؟ تو میں نے کہا کہ قالت لی، انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ لولا قوموں کے حدیث عہدہم، اگر نہ ہوتا تیری قوم کا نیا نیا زمانہ، ابن زبیر نے فرماتے بے کفرن کا لفظ بولا تھا کہ تیری قوم کا کفر کے ساتھ زمانہ جاہلیت کے ساتھ نیا نیا دور نہ ہوتا، ابھی وہ زمانہ جاہلیت چھوڑ کر کفری عقائد چھوڑ کر اب مسلمان ہوئے ہیں، تو اگر یہ تازہ ان کا معاملہ نہ ہوتا، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ تھا، میں بیت اللہ کو گراتا، اس کی جو دیواریں کو ایک بار گرا دیتا، فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، تو نئے سرے سے تعمیر کرتے ہوئے میں اس کے 2 دروازے بناتا۔ اب بیت اللہ کا ایک ہی دروازہ ہے اور دروازہ بھی سطح زمین سے کافی اونچا ہے، ایک جوان آدمی کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ پورے کھڑے کرے تو پھر بھی بیت اللہ کے دہلیج کو لگتے ہیں، اتنا اونچا ہے۔ تو میرا دل چاہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا کہ لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو میں بیت اللہ کے 2 دروازے بناتا، بابن یدخل الناس، ایک دروازہ جس میں سے لوگ داخل ہوتے، و بابن یخرجون، دوسرا جس سے وہ نکلتے، ایک مشرقی سمت اور ایک مغربی سمت، تاکہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں، دوسرے سے نکلیں، رش اور بھیڑ نہ ہو۔ ففعلہ ابن زبیر، چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر یہ کام کیا تھا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تو یہی تھی کہ ایک تو بیت اللہ کے اندر جو حتیم کا حصہ، اس کو اندر شامل کر دیا جائے، دوسرا دروازہ جو وہ زمین کے برابر کیے جائے اور دروازے بھی 2 بنائے جائیں۔ لیکن آپ نے یہ ایک مستحب کام تھا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا کہ لوگ عرصہ طویل سے اس بیت اللہ سے مانوس ہیں، ان کے باپ دادے پردادوں سے اسی طرح کو وہ بیت اللہ دیکھتے آئے ہیں، تو اب اس کی حالت اور حیت کو بدلا تو وہ بدکیں گے، کہیں گے کہ یہ عجیب ہمارے
سال سے ہم اسی بیت اللہ سے مانوس تھے، اسی طرح کا دیکھتے آئے تھے، اب اس کی شکل نئی بنا دی ہے، اور شاید کوئی طرح اعتراض بھی کر دیں کہ یہ شاید اپنے ناموری کے لیے اب بیت اللہ کو اس حالت پر بنا دیا، تو کیوں لوگوں کی جو بظاہر مسلمان ہوئے ہیں، جو خالص مخلص ہے، وہ تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف ایک ڈر کی وجہ سے ہے، یا اپنے علمی کمی کی وجہ سے، پوری علمی معلومات نہیں ان کو، دین کی معلومات نہیں ہے، تو اپنے کم علم کی وجہ سے ایسا اعتراض بھی کر دیں۔ تو بہرحال یا اعتراض نہ بھی کریں تو دلوں کے اندر ان کے ایک کھٹکو سا پیدا ہوگا، دلوں کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہوگی۔ تو اگر یہ ایسی بات نہ ہوتی تو پھر میں آپ کی تمنا تھی کہ بیت اللہ ایسے کر دیتے۔ ثابت سے یہ ہوا کہ ایک مستحب کام کے کرنے کی وجہ سے اگر لوگوں کے اندر انتشار، اختلاف، تنازع، فتنہ پیدا ہوتا ہو تو اس کام کو کچھ وقت کے لیے ڈیلے کر دینا چاہیے۔ جب لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، مختلف دروس میں، مختلف خطبات میں، مختلف بیانات میں ان کو وہ مسئلہ سمجھایا جائے، بتلایا جائے، جب لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اس مسئلے کو سمجھ لیں، پھر عملی شکل بھی اس کی کر لی جائے۔ باقی رہا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نوعیت کا جو نبی کی چاہت تھی اسی طرح کا بیت اللہ بنانا، تو یہ ایک لمبا تاریخی واقعہ ہے جو آگے اور کئی موقعوں پر آئے گا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب شامیوں کے حملے کی وجہ سے بیت اللہ کو کافی نقصان ہوا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اصل نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اسود بن یزید جو تابعی ہیں، مشہور تابعی اور علمی اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے بہت معروف تھے، ان سے مشورہ کیا۔ تو مشورہ کرنے پر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ان کے سامنے تھی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ بیت اللہ کو ان بنیادوں پر تعمیر کیا جائے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا اس کے اندر حتیم بھی شامل تھا، دروازہ بھی زمین کے برابر اور 2 ہی دروازے تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا بیت اللہ تعمیر کر دیا۔ بعد کے اندر ان کی شہادت کے بعد عبد الملک بن مروان، اس کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے دوبارہ بیت اللہ کو قریشی بنیادوں پر، قریشیوں نے جو بنایا تھا، حتیم کو باہر نکال دیا، اس طرح بنایا، اور اسی طرح دروازہ بھی اس کا اونچا اور ایک دروازہ لگا دیا۔ جب عبد الملک بن مروان کو یہ تمام کرنے کے بعد کافی دیر بعد یہ ثابت ہوا کہ واقعی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ٹھیک تھا، واقعی اسی طرح تھا، پھر ان کو پچھتاوا بھی ہوا کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ واقعی یہ نبی کا فرمان ایسے ہی ہے، آپ کی تمنا ایسی تھی، تو پھر میں وہ ابن زبیر کی جو بنایا ہوا بیت اللہ اس کو باقی رہنے دیتا۔ پھر بعد کے اندر عباسی خلیفہ مہدی نے اپنے دور کے اندر پھر چاہا تھا کہ اس کو وہی پہلی تعمیر جو نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر، اور جو نبی کی بھی تمنا تھی اور ابن زبیر نے جس طرح بنایا تھا اسی طرح کا پھر بنا دیا جائے۔ تو خلیفہ مہدی نے امام مالک رحمہ اللہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر آپ اس کا فتویٰ دیں میں ابن زبیر کے انداز میں اس کی تعمیر کر دوں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو روک دیا، فرمایا تھا کہ انی اکرہ ان یتخذ الملوک لعبا، میں ڈرتا ہوں کہ بادشاہ اس کو کوئی مذاق اور کھلونا ہی نہ بنا لیں، ایک بادشاہ آئے تو وہ کسی حتیم کو نکال کر قریشی قرات پر بنا دے، اور دوسرا آئے تو اس کو وہ ابن زبیر کی ان کو انداز پر بنا دے، تو بس یہ بادشاہوں کا آپس کے اندر یہ ایک مقابلہ بازی رہے گی۔ تو آپ اس کو رہنے دیں، جس حالت پر ہے اسی طرح رہنے دیں تاکہ بیت اللہ کی ہیبت اور اس کا وقار باقی رہے، جس طرح کہ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 250 پر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو بہرحال اس روایت کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ درس دینا چاہتے ہیں
کہ اگر مستحب کام کے کرنے پر انتشار اور افتراق پیدا ہو تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کو وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، لوگوں کے ذہن سازی کریں، جب لوگ اس کو سمجھنے والے بن جائیں پھر اس کو عملی شکل بھی اس کو دی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں